فوج کی تذلیل پر عمران خان کیوں خوش؟ کہانی کیا ہے؟ امت اخبار کی ایک اور جعلی رپورٹ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سچ کیا ہے، کراچی میں کیا کوئی نیا گروپ سامنے آ رہا ہے؟ ایک عورت کے لیے 100 خط پہ خط۔ عامر لیاقت پر گفتگو نہیں کروں گا۔ جسم کے اندر چپ لگائی جائے گی کراچی کے لوگوں میں، حیدرآباد بیچارے کا کیا ہوگا؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ اسی لیے میں بولتا ہوں وہ خبریں کہ جو ٹھکی چھپی ہوتی ہیں، بہت ساری اہم خبریں۔ عمران خان صاحب نے جہاں پر جہلم کے جلسے میں یہ کہا کہ میں لیٹ چکا ہوں، اب میں فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا، یہ میر جعفر، خدا کی قسم میں نے جو ہے وہ فوج کو نہیں کہا تھا۔ فوج تو وہ ادارہ ہے جو بہت منظم ہے۔ ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا کہ واہ 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 واہ، نہیں، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے اب تک نشانے پہ رکھا ہوا ہے پاکستان کی فوج کو۔ اس کا ثبوت میں آپ کو دوں گا اور باقاعدہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب کبھی بھی کوئی پاکستان کی فوج کے مخالف بات کرتا ہے تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آئیے اس سے پہلے 5 ذرا سی مجھے بڑی خبروں پر بات کرنی ہے۔ شروع کرتا ہوں امت اخبار سے۔ امت اخبار یوں تو اکثر اس کی 90 سے بلکہ اگر آپ 99% خبریں دیکھیے تو بہت ہی زیادہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اتوار کے دن مجھے کراچی شہر کے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے، فون کیے اور ایک خبر کے متعلق مجھ سے کنفرمیشن کی۔ یہ خبر امت اخبار کے اندر چھپی تھی اور امت اخبار کے اندر اگر آپ جا کر پیج نمبر 3 پہ جا کر دیکھیں تو اتوار کے دن یہ خبر چھپی ہوئی تھی۔ مجھے بے تحاشا ٹیلی فون کالز آئیں۔ خبر یہ تھی کہ کراچی شہر کے نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد کے جو علاقے ہیں وہاں پر اور نئی کراچی کے جو علاقے ہیں ان سب علاقوں میں ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے، اور وہ گروپ اسی طریقے کا ہے کہ جو خواتین کو چھریاں مارا کرتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ اس گروپ کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بہت ساری خبریں چلی تھی، لیکن اس میں سے کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہو سکی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اب اس خبر کو چھاپا گیا اور یہ کہا گیا کہ کراچی کے جو 3 تھانے ہیں جو کہ نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد کی حدود میں لگتے ہیں، جس میں سر سید، شاہراہ نور جہاں اور اجمیر نگری، ان تھانوں کی حدود میں ایک گروپ نکلا ہے جو صبح کے وقت 8 سے 9 بجے کے قریب جو ہے وہ نکلتا ہے، جو لڑکیاں بیچاری جو جاب پہ جا رہی ہوتی ہیں، جو کالج جا رہی ہوتی ہیں، جو کام پہ جا رہی ہوتی ہیں، جو اکیلی جا رہی ہوتی ہیں گلیوں میں، ان کو جا کر مارتا ہے اور مارنے کے بعد پھر جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس خبر میں یہ لکھا ہوا تھا، میں آپ کو خبر کا کٹنگ دکھا رہا ہوں، کہ جس کے اندر 30 سے 40 لوگوں کی کمپلینز ان تھانوں کے اندر درج کی گئی ہے۔ اچھا، میں نے تھانوں میں فون کیا، میں نے معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی معلومات نہیں ملی۔ میں نے کہا شاید یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ پھر میں گیا وہاں سے سیدھا ان علاقوں کے اندر۔ ہمارے ساتھ صحافیوں کی پوری ٹیم موجود تھی۔ ہم نے کہا جا کر پوری تحقیق کرتے ہیں، پوری ریسرچ کرتے ہیں پوری اس علاقے کے اندر۔ ہم نے پورے علاقے کے اندر ریسرچ کی تو ہمیں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ملا، نہ کسی نے یہ کہا کہ ایسا کیس ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم گئے سر سید تھانے میں، جو بروہی صاحب ہیں وہاں کے ایس ایچ او، ہم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے تھانے میں کتنی انٹریاں اس کیس کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اخبار لکھ رہا ہے کہ تقریباً آپ کے یہاں پہ 30 سے 40 کیسز کی کمپلین آئی ہے۔ جب ہم نے وہاں جا کر پوچھا تو وہاں پر جو ہے وہ تھانے کے اندر کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں تھا اور کسی کی بھی کمپلین رجسٹرڈ نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم گئے تھانہ شاہراہ اجمیر نگری گئے۔ اجمیر نگری کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی، وہاں کا ڈیٹا سارا چیک کیا، لیکن وہاں پر بھی کمپلین نہیں تھی۔ لیکن اس خبر کی وجہ سے پورے شہر کے اندر خواتین کے اندر اور خاص طور پر جو گھر ہیں ہماری فیملیز ہیں ان کے اندر یہ ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی غیر مقامی لوگ ہیں جو آتے ہیں اور آ کر خواتین کو اس طریقے سے مار کر فرار ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے پورے اس علاقے کے اندر ٹینشن مچائی ہوئی ہے۔ اب وہ علاقوں کے سے مجھے بہت سارے فون آ رہے تھے، خبر بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خبر چھپی ہوئی ہے، سر یہ کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے علاقوں کے اندر۔ پھر جب میں نے کنفرمیشن کی تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی تھی۔ اول تو امت اخبار نے پھر ایک ٹیبل اسٹوری لکھی، اس کے اوپر رپورٹر کا نام بھی نہیں تھا۔ ہم نے اخبار میں پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ادھر سے بھی نہیں پتہ چلا۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی جو افواہیں شہر کراچی کے اندر پھیلائی جاتی ہے، دیگر جگہوں پہ پھیلائی جاتی ہے، اس کی کوئی خاص وجوہات نہیں، بس انہوں کے پاس ایسے ہی ان کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی من گھڑت ایک اسٹوری پھینک دی۔ نہ تھانوں کے اندر رجسٹریشن ہے اس کی، نہ اس علاقے کے اندر رجسٹریشن ہے کہ کوئی غیر مقامی جو ایف ایکس 8 سے 9 بجے کے قریب صبح کے وقت ان خواتین کو جو کام پر جاب پر جا رہی ہوتی ہے ان کو مارتا ہے اور مار کر
चला जाता है। इस तरह की किसी खबर की भी तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता जिस खबर की तस्दीक हमारे पास हो गई है वो खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने ये बड़ा ही अजीब सा फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनके जिस्म के अंदर एक चिप लगाई जाएगी। चिप आपने देखी होगी ना, बग्स, जिसको आमतौर पर चिप बग्स कहा जाता है, वो चिप्स लगाई जाएगी और जिससे ये पता चल सकेगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस तरफ गए हैं, किस तरफ आ रहे हैं, तो उनकी उस पूरी रोटेशन उनको पता चल जाएगी। अब हैरत अंगेज बात ये कि सिंध हुकूमत के दावे बड़े बड़े, लेकिन कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में हर महीने तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस इसमें से किसी को भी पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। हमारे पास जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक जो सालाना क्राइम का रेशो है वो 65,000 वारदातों से ज़्यादा बढ़ चुका है। इतनी बड़ी तादाद में क्राइम की शरह में बढ़ने पर सिंध पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। अब सिंध पुलिस ने कहा कि जनाब हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, उनके जिस्म में चिप डालेंगे। भाई आपने तो पकड़ा ही नहीं है। जिनको पकड़ा उनको सज़ा नहीं हुई। जिनको आपकी जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि किसी को पकड़ा ही नहीं जाता है। और ख़ास तौर पर जो लोग वारदात करके फिर यहाँ शहर से चले जाते हैं उनके हवाले से भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की हुई। तो ज़ाहिर है आप किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। एक सुहाना ख्वाब देखा जा रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन वो भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेगा। असल में खबर यहाँ तक ये नहीं है। खबर ये कि इस हवाले से एक बड़ा फंड जो है वो बाहर से आ रहा है और उस बाहर से के फंड को ज़ाहिर है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, तो वो सारा मामला वहाँ पर है। तो ये दो खबरें तो वो हो गई जो कराची शहर के क्राइम्स के हवाले से थी, जो उसमें बड़ी अहम पेशरफ्तें कही जा रही है या जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो थी। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। आमिर लियाकत हुसैन साहब की एक गंदी वीडियो मार्केट के अंदर आई है। मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियो पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझूंगा। ये उनका ज़ाती मामला है कि वो अपने बिस्तर पर या अपने कमरे के अंदर किस तरह रहते हैं या किस तरह सोते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक मकाफात की बात करूंगा कि जब आप लोगों की माँ, बहन, बेटियों का ख्याल नहीं करते और आप उनके मुतल्लिक वो सब गुफ्तगू करते हैं जो कि शायद हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर ये याद रखिएगा कि ये मकाफात अमल है। जो आप लोगों के साथ करते हैं वो आपके सामने आता है। आपके किरदार के हवाले से, आपके सियासी किरदार के हवाले से और आपके ज़ाती किरदार के हवाले से मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुका हूं कि जिस पर जब ये आलिम ऑनलाइन क्या करते थे उस वक्त भी जो इनका किरदार होता था उस पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूं। तो मैं इस पर अब मज़ीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। बस एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला की रस्सी जो है वो जब खींची जाती है तो फिर ये सब कुछ सामने आता है। आपने जो कुछ किया था वो आपके सामने आ रहा है, तो उसमें बाकी इस पर मैं और कोई मजीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। हाँ, अलबत्ता जिस पर मैं गुफ्तगू करूँगा कि इमरान खान साहब के कारकुनान और इमरान खान साहब के एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ कोई शायद ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, जितनी वो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो उसकी भरपूर मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये जो वीगो गाड़ियां आकर उठाती है ना, आपको इसका तजर्बा नहीं है तहरीक इंसाफ वालों को। ये आती ऐसे नहीं है कि आपको बताकर आएगी हम आ रहे हैं, फिर आपको उसकी वीडियो बनाने का मौका देगी। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। इमरान रियाज खान साहब एक बड़े मशहूर एंकर है और इस वक्त समझा जाता है पाकिस्तान के सबसे बड़ा एंकर वही है, सही, जबकि वो तहरीक इंसाफ के कारकुन है और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का सपोर्टर उनके साथ लगा हुआ है, तो ज़ाहिर बहुत बड़े वो उसको साबित करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को भी आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगेगी तो उसकी सबसे पहली अगर कोई मुखालफत करेगा तो वो हम करेंगे। हम चाहे हमारा पक्का दुश्मन क्यों ना हो, हम उसकी हमेशा मुखालफत करेंगे कि उसको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। यही हमें सिखाया गया और यही हमारा दर्स है। लेकिन असल में उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा बल्कि वो अपने ऑपरेशन की मार्केटिंग कर रहे हैं। कैसे? आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि मैं घर पे था, मैं घर में नहीं था, लेकिन कोई मेरे दरवाजे पर 2 लोग आए और मेरा पूछ कर चले गए। मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे डराने की कोशिश नहीं चलेगी। अरे भाई, ऐसे नहीं डराया जाता, सही है। अरशद शरीफ साहब, ARY के मारूफ एंकर, लोग मेरे घर के बाहर घूम रहे हैं, मुझे शक है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, और FIA में और हाई कोर्ट चले गए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। कल इमरान रियाज खान साहब के पास कोई घर के पास कोई वीगो आई, चली गई। अब वो गार्ड से पूछ रहे हैं वीगो ने क्या किया, इंटरव्यू तक। अरे भाई, ये ऐसे नहीं आते हैं आप। ये लोग इमरान खान के तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये इनको डर है। ये असल में अपने डर को, ये अपने आप को वैसे बहुत बहादुर नजर आते हैं, लेकिन ये डर को बार बार मार्केटिंग कर रहे हैं।
ہمارے گھر کے باہر یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے باہر یہ ہو رہا ہے. او بھائی، جس کو بہادر آدمی ہوتا ہے نا، جس کو ڈر ہوتا ہے، یہ ان دھمکیوں پہ نہیں آتا. وہ کہتا ہے ہوگا، دیکھ لیں گے. اب وہ اپنے ڈر کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. میرے گھر کے باہر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معصومیت، مظلومیت حاصل کرنے کے لیے. او بھائی، جب ویگو آ کر اٹھاتی ہے نا، ان کے پاس پوری ریکی ہوتی ہے. آپ کس وقت جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، کہاں کھڑے ہو، کس وقت کس سے ملو گے، آپ کے ٹیلی فون کال سے لے کے سب کچھ پتا ہوتا ہے ان کو، اور وہ آ کر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. ہم اس اٹھانے کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیشہ سے کہا آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی سیاسی کارکن ہو، چاہے سیاسی رہنما ہو، چاہے وہ آپ کا ذاتی دشمن ہو، اس کو آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور صحافی ہو، کوئی بھی ہو. لیکن اس وقت یہ مارکیٹنگ چل رہی ہے. ان کو اٹھایا بٹھایا ڈرایا وغیرہ نہیں جا رہا، یہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ہمیں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. ٹھیک ہے، کرتے رہو، خیر ہے. لیکن میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور ہم نے اس کے بہت تجربے دیکھے ہوئے ہیں. یہ جب ویگوز آتی ہے نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کس طریقے سے اٹھاتی ہے. یہ صرف باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اداروں کو وقت سے پہلے اور اپنے خوف کو جو ہے وہ بہادری کا نام نہ دیں. آپ ڈرے ہوئے ہیں تو بھائی آپ ڈر کا کہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں. صحیح، اگر آپ بہادر ہیں تو پھر یہ چیز کی مارکیٹنگ نہ کریں. میرے گھر کے باہر آ کے 2 لوگ بیل بجا کے چلے گئے، اس سے زیادہ روز ہم برداشت کرتے ہیں. خیر، صرف یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف پر ابھی تک، آج جب میں بات کر رہا ہوں، ہوگا آپریشن، ابھی نہیں شروع ہوا ہے، لیکن یہ اس کی مارکیٹنگ اپنے ڈر کی بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور اتنا ڈر گئے کہ اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں. اگلی خبر اور انتہائی اہم خبر، ذرا عمران خان صاحب کو نے کہا کہ یہ میر جعفر تو سپہ سالار تھا. اس کے بعد ان کا اسکرو ٹائٹ کیا گیا. جب ان کا اسکرو ٹائٹ ہوا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، تو جہلم کے جلسے میں کہنے لگے خدا کی قسم فوج تو بہت مضبوط ہے، میں تو فوج کا حمایتی آدمی ہوں، وغیرہ 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 سب کچھ کہہ دیا. لیکن در حقیقت عمران خان پس پردہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ کوئی غیر آئینی قدم اٹھائے. پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے رہے، سیاستدانوں کا کام ہے، ملک چلانا ان کا کام ہے. فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب براہ راست پاکستان کی فوج کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. دیکھیے، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، ان کو سیاسی شہید بنا دیا گیا. سیاسی شہید بنایا گیا نا، ہائے میری حکومت چلی گئی، میری حکومت چلی گئی، مجھ پر سیاسی شہید، شہادت، اور اسی کا گین کر رہے ہیں. جب یہ اس کا گین کر رہے ہیں تو اب اس گین کرنے کے دوران ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، آئینی راستہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حکومت نہ سکے. ظاہر ہے الیکشن ابھی ہو نہیں رہے، اور جو ابھی حکومت ہے وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتی، عدالتیں اس کی بات مان نہیں رہی. تو اب یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ فوج آئے، ان سب کو گھر بھیجے اور الیکشن کروا دے. اب فواد چودھری نے جو بات کہی ہے ذرا اس کو غور سے سنیے، پھر میں آپ کو اس کی تشریح کرتا ہوں. ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اس کے مالک عوام ہیں، عوام کے نمائندہ آپ ہیں. اس گھر کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، اور جب ڈاکو اس گھر کے اوپر حملہ کر دے تو چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں. جناب وزیر اعظم، چوکیداروں سے جیلم مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا فرض ادا کرو. سنا آپ نے؟ اب فواد چودھری کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی جو چور آئے تو چوکیدار یہ کہہ دے گا کہ میں نیوٹرل ہوں. صحیح ہے، یہ ایسی مثال دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب میری حکومت گر گئی ہے تو آپ آؤ اور غیر آئینی کام کرو، غیر آئینی کام کرو، اور آپ سیاست میں مداخلت شروع کر دو. اب اس بات پر جب یہ فوج کو ٹیز کر رہے ہیں، فوج پر الزام لگا رہے ہیں، فوج کو ذرا سا بدنام کرنے کا کھیل رہے ہیں، تو عمران خان دیکھیں آپ یہ ویڈیو دیکھیے، کتنا مسکرا رہے ہیں، کتنا خوش ہو رہے ہیں. تو جب کبھی بھی کوئی فوج کو اس طریقے سے بات کرتا ہے اور فوج کے اس پہلو پر بات کرتا ہے اور ٹیز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ عمران خان کو تسکین ہو سکے، تو عمران خان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں. اور عمران خان کے قریبی سیاستدان، قریبی لوگ یہ بات جانتے ہیں، تو وہ ہر محفل میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست، بالواسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جب ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں واہ یہ میرا پکا سپاہی. در حقیقت عمران خان صاحب ایک طرف جب اسکرو ٹائٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پاکستان کی فوج اچھی ہے. یہ دوگلا پالیسی چل رہی ہے. دوگلا پالیسی سمجھ رہے ہیں؟ یہ کھیل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کھیل صرف وہی جانتے ہیں، وہی سب سے زیادہ قابل ہے، وہی سب سے زیادہ واقف ہیں، اور جو باقی ساری دنیا ہے وہ ساری بیوقوف ہے، اور وہ نہیں سمجھ رہی کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو ٹیز کر رہے ہیں، دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف فوج سے کہہ رہے ہیں ہمارا کام کرو، ہمارے لیے غیر آئینی کام کرو.
تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں سمجھتا, اور یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ ان کی بات پر آ جائے گی. خدا کا خوف کریں اور عقل کے ناخن لیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے. سیاست ضرور کیجئے لیکن کم سے کم تھوڑی تو عقل دکھا دیجئے کہ یار آپ نے عقل موجود ہے. اس وقت پوری کی پوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے لندن کے اندر, اور ایسا لگ رہا ہے کہ لندن پلان ہی پاکستان کے اندر ہمیشہ چلے گا. وہ آپ کو یاد ہے جب اے پی سی ہوئی تھی لندن میں مشرف کے دور میں, اور اس کے بعد مشرف کا خاتمہ ہوا تھا, جو چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں, صحیح ہے, سب کچھ نہیں لندن میں, لندن کی چلتی ہے پاکستان میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.